ناظرین کرام، اب لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمارے ہاں انتخابات کی فضا پیدا ہو رہی ہے یا کچھ جمہوری صورتحال نظر آتی ہے۔ وہ اس طرح کہ پارٹیوں کے اندر بھی ایک جمہوری اسٹرگل یا تصادم یا ایک ایسی صورتحال نظر آتی ہے کہ جو جمہوریت کی نشانی ہونا چاہیے تھا۔ سب سے پہلی بات تو بلاول بھٹو کے بیان سے پیدا ہوئی، جنہوں نے کہا کہ بابے گھر جائیں بھائی، چھوڑیں جان ہماری۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو پارٹی میں بہت سے بابے ہیں۔ فرت اللہ بابا نے کہا گیا کہ استعفیٰ دے دیا ہے۔ نفیسہ شاہ نے کہا کہ بھئی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، سینئر لوگوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، شاید وہ اپنے والد قائم علی شاہ کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ یہ نیا فنامنا نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے لیے بھی نیا فنامنا نہیں ہے۔ بلاول کی والدہ نے بھی یہ فیس کیا ہے۔ خورشید میر نکلے، کوثر نیازی گئے، حفیظ پیرزادہ گئے۔ اس کو انکل کو سنڈروم قسم کا نام دیا گیا تھا کہ ایسا ہوا کرتا ہے کہ سینئر لوگ جو ہوتے ہیں وہ پارٹی چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ میں یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ ان کا بطور اسٹال وارڈ تھے چودھری نثار نے کہا کہ میں نواز شریف کو تو اپنا لیڈر مانتا ہوں، اس کو مریم نواز کو تو نہیں مانوں گا، میں اس کے لیے تو کام نہیں کر سکتا، اور پارٹی چھوڑ دی اور بیٹھے ہوئے ہیں گھر، 5 سال سے کچھ نہیں کر رہے۔ شاہد خاقان عباسی ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ میں نواز شریف کو تو اپنا لیڈر مانتا ہوں، لیکن اگر مریم کو انہوں نے سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیا ہے تو میں اس کی قیادت پہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ پارٹی چھوڑی نہیں، لیکن تقریباً چھوڑ دی ہے انہوں نے بھی۔ اس طرح کے صورتحال جو ہے نا پارٹیوں کے اندر پیدا ہوا کرتی ہے، اور یہ نشانی ہوا کرتی ہے کہ جب ایک نسل سے دوسری نسل کو ٹرانزیشنل فیز آیا کرتی ہے تو بہت سی صورتحال جو ایسی پیدا ہوتی ہے جو سوچ بچار کا تقاضا کرتی ہے۔ زرداری صاحب نے بہت اچھا کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی سارے میرے سینئر لوگ بھاگ جائیں گے، ابھی تو ان کی ضرورت ہے، پارٹی کو بھی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا بھائی تجربہ ہوتا ہے، بلاول بہت ٹیلنٹڈ ہے، مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، زیادہ پڑھا لکھا ہے اور زیادہ بات تقریر اچھی کر لیتا ہے، ویل سپوکن ہے، لیکن قصہ یہ ہے کہ تجربہ ہے۔ اس ساری باتیں، اب قصہ یہ پیدا ہو گیا کہ ہماری سیاست میں نوجوان خون بھی چاہیے، صرف نوجوان خون نہیں۔ عمران نے نوجوان خون کا نعرہ لگایا ہے تو اس کے نتیجے کے طور پر جو لوگ سامنے آتے ہیں یا آ رہے ہیں یا آ سکتے ہیں، ان کا ایک کریڈینشل جو ہے سوچنے والے ہوتے ہیں۔ وہ تو 9 مئی کا واقعہ بھی کر سکتے ہیں نا بھائی، ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ دوسری طرف یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اگر صرف سینئر لوگوں پر چھوڑا جائے تو پارٹیاں ایک طرح سے جمود کا شکار بھی ہو جاتی ہیں، ملک کا نظام بھی جمود کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ ساری صورتحال کوئی ایسی نہیں ہے جس پر پریشان ہوا جائے، یہ ایسی صورتحال ہے جو جمہوریت کو آگے بڑھنے کے لیے ایک طرح سے ممیز کا کام کر سکتی ہے، ایک ایسا صورتحال پیدا کر سکتی ہے کہ یہ کہا جائے کہ پارٹیوں کے اندر ایک نئی نسل کے درمیان، پرانی نسل کے درمیان، تجربے کے درمیان، ٹیلنٹ کے درمیان، نوجوانوں کے درمیان اور پرانے لوگوں کے درمیان ایک کشمکش کی جو صورتحال ہے، جمہوری پارٹی اس سے نکل جاتی ہے۔ زرداری کہتے ہیں میرا تو کارکن میرا گریبن پکڑ لیتا ہے اور میں بلاول کو نہیں روکوں گا۔ کیوں روکوں میں؟ ٹیکس تو لگا ہوا بات کرنے پر، اب تو بات کی اس لیے کیوں روکوں میں؟ ٹھیک کہتے ہیں وہ بھی، لیکن یہ ساری صورتحال ہے۔ آج بھی نواز شریف صاحب نے خطاب کیا وہاں سیالکوٹ میں، وہاں انہوں نے کہا کہ کیوں رکھا مجھے اور مریم کو اور خواجہ آصف کو، ظاہر ہے کہ ان کی تو کانسٹیٹوئنسی تھی، وہاں شہباز شریف کا نام نہیں ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جن کا نام لیا جا سکتا ہے تو انہوں نے نام نہیں لیے۔ مری میں انہوں نے خطاب کیا تو وہاں بھی مریم کو ساتھ بٹھایا ہوا تھا، وہ ڈرائیو کر رہے ہیں تو ساتھ بیٹی کو بٹھایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، آگے لانا چاہتے ہیں، لیکن یہ پارٹیوں کے اندر یہ صورتحال آیا کرتی ہے۔ یہ کوئی موروثی سیاست کی کہانی نہیں ہوا کرتی صرف، بلکہ ایک نسل کی دوسری نسل کو منتقل کرنے کی بھی کہانی ہوا کرتی ہے۔ زرداری صاحب نے ایک اور بات کر دی کہ آصفہ بھی سیاست آ سکتی ہے، اس کا تو آصفہ زرداری میرے نام سے ہے، اس کا تو تذکرہ۔ بڑی معنی خیز بات تھی، اور معنی خیز بات کے ساتھ ہی یہ جب ذکر آیا کہ بلاول نے فیس بک پہ اپنی وہ بدل دی ہے، کیا کہتے ہیں اسے، آئی ڈی یا کیا کہتے ہیں، اس کو بدل دیا ہے، تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ لیکن بات کنفرم ہو گئی کہ دبئی میں وہ بھی اور زرداری صاحب بھی ذاتی ٹور پر گئے ہوئے ہیں، اور وہاں بلاول کی خالہ نے بھی آنا ہے، ان کی بہن بھی وہاں ہے، ان کا بھانجا بھی وہاں ہے جس سے انہیں بڑا پیار ہے، اور یہ فیملی فنکشن ہے جو پیر تک وہ واپس آ جائیں گے۔ لیکن کہانیاں تو بنتی ہیں نا جی، اور میرا کبھی پارٹیاں کہانیاں بناتی بھی ہیں تاکہ کم از کم ایک طرح سے پارٹی ان رہے، لوگوں کے جو ہم بحثیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اس میں۔ آج جیسا کہ میں نے کہا، اور دوسری خبر جو آج کی اہم ہے وہ یہ ہے کہ فوج نے
دو لوگوں کا اپنے سابق فوجیوں کا کورٹ مارشل کر دیا ہے. دونوں ملک سے باہر ہیں. ایک تو کوئی عادل راجہ صاحب ہیں, ایک کوئی رضا مہدی ہیں, ایک لندن میں ہیں, ایک امریکہ میں. ان کی ٹویٹس تو میں نے دیکھی ہیں جی, خاصی ڈیمیجنگ ہوا کرتی ہے. ایک پاکستانی کے طور پر تو مجھے دکھ ہوا کرتے ہیں, اس لیے نہیں کہ فوج کے خلاف لکھتے ہیں, اور خلاف کے لکھتے ہیں, اور ایسے ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی کرے تو کسی بھی مہذب ملک میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کہتے تو بہت ہیں یہ فیس بک والے اور دوسرے اور ٹویٹر کے, ہم ان زبان کی اجازت نہیں دیتے جو وہ اخلاق سے گری ہوئی ہوگی یا ایسی ہوگی تو ہم اس کو روکیں گے. روکتا کوئی نہیں ہے. یہ کیا صورتحال ہے, کیا نقشہ ہے, کیا آج ہمارے ساتھ جی ہمارے اسٹوڈیو میں تو برسٹر عامر حضرت صاحب موجود ہیں, پیپلز پارٹی کے رہنما. وہ ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کریں گے جہاں, اور رفیق رجوانہ صاحب ہیں جی ہمارے جو کہ سابق گورنر ہے پنجاب کے, پاکستان مسلم لیگ کی اسمبلی, وہ نمائندگی کریں گے. اور مولوی محمود صاحب ہیں تحریک استحکام پارٹی کی جو ہے اس کی نمائندگی گویا کریں گے. اور پی جے میر صاحب شاید ہمیں کچھ دیر بعد شامل ہو جائیں, وہ ابھی ہمارے ساتھ تھے لیکن لائنوں کی خرابی کی وجہ سے کچھ ڈسٹرب ہو گیا ان کا. میں پہلے آپ سے بات کرتا ہوں, زیادہ شروع آپ سے ہوا ہے, پھر میں رضوانہ صاحب سے بات کروں گا. آپ قریب بیٹھے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی یہ کس چکر میں بابے اور بیبی کی سیاست میں پڑ گئی ہے؟ بہت شکریہ. آپ نے خود انٹرو میں میر صاحب بڑی خوبصورتی سے تاریخ میں بھی اور جو تبدیلیاں ہوتی ہیں انسانی معاشروں کے اندر, زندہ معاشروں کے اندر, اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. اور یہ صرف سماج کی بات نہیں ہے, گھروں کے اندر بھی ایسے وقت آتے ہیں کہ جب آپ کو اپنی جو اختیارات ہیں وہ آپ کو دینے پڑتے ہیں نئی نسل کو. اور یہ بھی بات درست ہے کہ سینئر اور جونیئرز کا امتزاج ہوتا ہے, بزرگ لوگ رہنمائی کرتے ہیں اور نوجوان جو ہیں وہ اپنی توانائی کے ساتھ ایک جو اس کے اندر تحرک پیدا کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہی بات پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ہے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہے. ایک تو محترمہ کا جب انہیں قیادت ملی تو وہ جو آپ نے انکلز والی بات کی اس سے گزرے, پھر محترمہ کی زندگی میں ایک وہ بھی وقت آیا کہ چیئرپرسن بیگم نصرت بھٹو کا, تو وہ والا ایک بڑا تاریخی وقت تھا, لیکن بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ, اور وہ ہمارے لیے بڑا نیگیٹو بھی استعمال ہو سکتا تھا. آپ کو پتہ ہے میر مرتضیٰ بھٹو واپس آئے اور معاملات کچھ ایسے خرابی کی طرف جا رہے تھے, لیکن محترمہ نے سیاسی انداز میں اسے بھی سلجھایا. تو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب جو بات کرتے ہیں وہ اکثریت کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. نوجوان اس وقت آپ کے تقریباً 70% ہیں جو آپ کے ووٹر ہیں, اور وہ لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں. دوسرا, میر صاحب پاکستان کے اندر سیاست کے بارے میں جہاں پہ اتنا پروپیگنڈا ہوا ہے وہاں پہ یہ بھی پروپیگنڈا ہوا ہے کہ فلاں 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 لوگوں نے, ان قیادتوں نے ملک کا بڑا نقصان کیا ہے. اب بہت سارا ٹائم ان قیادتوں کی صفائی پہ اور جسٹیفیکیشن پہ لگ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب سیاسی جماعتوں کو ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے. اگر میجورٹی آج ووٹر میجورٹی ینگسٹرز ہیں تو سینئرز کے لیے جگہ ہے. ہماری پارٹی میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے, ہماری پارٹی میں فیڈرل کاؤنسل ہے جہاں پہ سینئر لوگ بیٹھتے ہیں. پھر اس کے بعد بہت سے عہدے, صدر پاکستان کا عہدہ آج بھی میرے خیال سے ایک سینئر آدمی کا متقاضی ہے, ایک فادر فگر کی وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے. سینٹ آف پاکستان میں زیادہ تر سینئر لوگ جاتے ہیں, لیکن جو متحرک لوگ ہیں انہیں سیاست کے اندر آنا چاہیے. اور چیئرمین بلاول بھٹو کا یہ جو مطالبہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جماعت کے اندر بھی اسے سپورٹ حاصل ہے. اور آصف علی زرداری صاحب نے بڑا اسے حکمت کے ساتھ جو بات کی ہے کہ بالکل اختلاف رائے کی, دیکھیے اختلاف رائے تو خوبصورتی ہے, اگر آپ اختلاف رائے نہیں کریں گے تو پھر نئی چیزوں کو آپ کیسے لے کے آئیں گے, کیسے کریٹیوٹی ہوگی اور کیسے معاملات آگے بڑھیں گے پاکستان کی سیاست کو جمود سے نکالنے کے لیے. اور میں یہاں پہ اقبال کے 2 مصرے بڑے ضروری ہیں جو ہم نے شاید صرف جملے اور جلسوں کے لیے رکھے ہیں کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر اور جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو دیکھیے انہیں آگے بڑھائیں, تحرک, اور جہاں پہ توانائی کی ضرورت ہے وہاں پہ نوجوان نظر آئیں, جہاں پہ رہنمائی کی ضرورت ہے وہاں پہ بزرگ نظر آئیں, اور یہی امتزاج آگے بڑھے گا تو ہم آگے بڑھیں گے بحیثیت پولیٹیکل پارٹی بھی, بحیثیت سماج بھی, اور بحیثیت ملک بھی. تو میں سمجھتا ہوں یہی ملک کو ضرورت ہے. اور آپ نے خوبصورتی سے, آپ نے اپنے انٹرو میں اتنی خوبصورتی سے اس باتوں کو بجائے الزام تراشی کی بجائے آپ نے خوبصورت آغاز کیا. یہی ہمارا بھی موقف ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ بحث چلتی رہے. رفیق رجوانہ صاحب سے پوچھتا ہوں جی, ان کی پارٹی کے میں نے 1-2 حوالے دیے
اس لیے حوالے دیے کہ کوئی یہیں ناراض نہ ہو جائیں کہ مجھ سے ہماری پارٹی کے حوالے دے رہے ہو دوسروں کو نہیں دے رہے. یہ کیا بحث چل پڑی ہے پارٹیوں کے اندر؟ یہ صورتحال تو پیدا ہوتی ہے، پہلے تو معروثیت کے نام سے ہوتی تھی، چلیے وہ تو ایک ایسی بات تھی جس کو ہم لوگ کہتے تھے کہ سب کانٹیننٹ کی سیاست ایسی ہے کہ اس میں ہوتا ہے. اب نئی نسل اور پرانی نسل کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں اور اس میں بہت سے لوگ بات کرتے ہیں. بیارہ تو یہ پیپلز پارٹی کے اندر پیدا ہوئی ہے، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خود آپ کی مسلم لیگ میں بھی یہ بات موجود ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نئی قیادت سے پرانے لوگ ڈرتے ہیں. میں نے ایک دو حوالے بھی دے دیے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ دیکھیے، میں شکریہ میر صاحب، آپ سے ہماری پرانی نیاز مندی ہے جناب. میں اس پہ یہ گزارش کروں گا کہ اگر جو بلاول نے کہا اور زرداری صاحب نے کہا تو پہلی دفعہ یہ چیزیں سامنے آئیں، تو اگر اس پہ تھوڑی خاموشی رہتی اور میڈیا پہ انڈر ڈسکشن نہ آتا تو شاید اس کی حساسیت اتنی نہ ہوتی جتنی پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے جی، مجھے معذرت کے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ کوئی بات نکلے کسی کے منہ سے تو اس کے بعد اس پہ پروگرام چلتے رہے. ٹھیک ہے جی، تو میری یہ گزارش ہوگی کہ اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں خدشات اور تحفظات اور اختلافات بڑھتے. بلاول صاحب نے ادھر برخندار نے بات کی تقریر میں باب نامناسب الفاظ، اس کو کسی طریقے سے کور کیا جا سکتا تھا کہ بزرگ ہمیں ہماری رہنمائی کریں آگے آنے کے. ٹھیک ہے، انہوں نے الفاظ کا چناؤ غلط کیا. یہ جو سیاست ہے نا جی، یہ سیاست کوئی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سیاست نہیں کہ کوئی بڑا آئی ٹی کا کوئی ایم آئی ٹی یونیورسٹی سے جو بڑا ماسٹر کیا ہو پی ایچ ڈی کیا ہو تو وہ کامیاب سیاستدان ہوگا. پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں اس پر جن کی گرفت ہے یا ان پر جن کی دسترس ہے یا جن کا تجربہ ہے، ان کے مقابلے میں نوجوان نسل ہمیں چاہیے ہمیں آگے لیڈ کرے، مگر ان کی رہنمائی اور ان کا ساتھ بہت ضروری ہے. تو ان چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب میں یہ سمجھوں گا، میں نے زرداری صاحب کا انٹرویو کچھ سنا ہے تو وہ بزرگ ہے، والد ہے. ٹھیک ہے جی، اگر ان کا کہنا وہ سیکھ رہا ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بلاول کی میچورٹی اور زرداری صاحب کی میچورٹی کو کمپیریزن کریں تو والد نے یہی کہنا بھی سیکھ رہا ہے. اگر والد کے لیے بڑا لیڈر ہے اور بڑا میچور آدمی ہے تو وہ بات بنتی نہیں. ٹھیک ہے جی، مگر ماشاءاللہ بلاول از گوئنگ ویری ویل. اسی طرح سے آپ نے ہماری پارٹی کی بات کی ہے. آپ یہ دیکھیں گے جتنے بھی اب فیصلے اور ڈسکشن ہو رہی ہیں وہ ساری میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب مل کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، مریم نواز قابل احترام ہے، ان کا آؤٹ پٹ ہے، مگر صاحب ظاہر ہے جب میاں نواز شریف صاحب آ گئے تو اب مریم نواز صاحب کا اپنا رول ہے، شہباز شریف صاحب کا اپنا رول ہے. ابھی آپ فرما رہے تھے کہ وہ مری میں انہوں نے خطاب کیا تو وہاں پہ وہ مریم نواز ہی تھی. وہ جب بھی ان کی یہ تاریخ ہوتی ہے تو موسٹلی وہ مری چھانگلے گلی میں اپنے گھر میں رہتے ہیں اور اس میں ان کی اپنی فیملی ہوتی ہے، بیٹی یا خود ہوتی. تو ڈرائیو کیا، بیٹی ساتھ تھی. شہباز شریف کے اپنے آج کل پنجاب میں بہت زیادہ کام ہے، ان کی اپنی مصروفیات ہے. اگر ان تبصروں کو ہم نہ کریں تو یہ پارٹیوں کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے. صرف اشارہ کر دیں اس پر، اگر گھنٹوں دنوں پر یہ بحث محیط ہوگی اور ماشاءاللہ اتنے چینل ہیں، تھینکس گو ٹو لیٹ پرویز مشرف کہ انہوں نے اتنے ماشاءاللہ عدلیہ اپنا اس کو صحافت کو آزادی دی اور الیکٹرانک میڈیا کو اتنا انہوں نے پروموٹ کیا. تو آپ ابھی چینل کھول کے دیکھ لیں تو سارے چینل پہ یہی گفتگو ہوگی. تو ایک گفتگو کی بلاول نے، ایک کی زرداری صاحب نے، تو اس کو اتنا ایک ہائپ کریٹ ہو گیا ہے. تو میری گزارش ہوگی تمام حضرات سے، صحافت کے شعبہ سے تعلق رکھنے والے، پرٹیکولرلی الیکٹرانک میڈیا سے، کہ ان باتوں کو جتنی ہوا دی جائے گی تو بلا وجہ اتنا خام خواہ کی بات پھیلے گی. خام خواہ مفروضے بنتے ہیں اور مفروضوں پہ بھی ہم بھی کبھی کبھی ٹی وی پہ پارٹی کی نمائندگی کے لیے آ جاتے ہیں تو مفروضوں پہ کوشچن کہتے ہیں رضوانہ صاحب اگر یہ ہو جائے تو کیا ہوگا. میں کہتا ہوں دیکھیں
مفروضوں پہ نہ لے جائیں آپ پلیز. اپنے پروگرام کو آپ کنفائنڈ رکھیں. ہم پاکستان کی کوئی معاشی ترقی کی گفتگو کریں, ہم پاکستان کی سیاسی اور جمہوری ترقی کے لیے گفتگو کریں. اف وی کنٹینیو ڈسکسنگ دی پیپل. ٹھیک, یعنی کہ آپ یہ جتنی بحث ہو رہی ہے اس کو تو پازیٹیو کہہ رہے ہیں, ہم صرف میڈیا پر آنے سے اس کو زیادہ ہوا بھی ملتی ہے اور لوگ مختلف آراء پیدا کر. ٹھیک ہے. محمود مولوی صاحب, آپ کی پارٹی میں تو ابھی ایسا مسئلہ ہے نہیں, لیکن جس پارٹی سے آپ آئے ہیں وہاں بھی ایک ہی لیڈر تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں ہی نوجوانوں کا ترجمان ہوں. 70 سال کے بعد بھی وہ یہی دعویٰ کرتا تھا, اور پارٹی بھی یہ کہتی تھی کہ میں نوجوانوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں. اور ان نوجوانوں نے 9 مئی کے جو واقعات ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی طرح کا گرم خون تھا جو اس کا ذمہ دار تھا, کچھ کہتے ہیں نہیں وہ بزرگ جو لیڈ کر رہا تھا وہ ذمہ دار تھا. آپ کیا کہتے ہیں, یہ ساری بحث چھڑیے کہ جمہوریت کے لیے آپ کی پارٹی میں یہ مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن آپ ڈیٹیچ ہو کے اس کو دیکھیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پازیٹیو بحث ہے یا اس بحث کے کوئی معنی نہیں ہے؟ دیکھیں, یہ بحث تو پازیٹیو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نئے بھی ہونے چاہیے اور پرانے بھی ہونے چاہیے. اور میرا ایک منٹ ہو, پرانے بھی ہونے چاہیے, نئے اور پرانے دونوں ہونے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, یہ کہنا کہ جی نئی نسل صرف کرے گی اور پرانے جو ہے جا کے گھروں پہ بیٹھے, تو یہ ممکن نہیں ہے. سیاست ہے, یہ کوئی نوکری نہیں ہے جو کہ 60 سال کا ہو گیا آدمی ریٹائر ہو گیا. ٹھیک ہے نا, سیاست تو اور زندگی میں جب تک آدمی چلتا ہے تو آدمی سیکھتا ہی رہتا ہے. اور میرے خیال سے نوجوانوں کو جو ہے بزرگوں کی بھی ضرورت پڑے گی اور پڑتی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا, چاہے کسی کاروبار میں ہو چاہے سیاست میں ہو, ہر جگہ جو ہے ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک بات ہے. بہت شکریہ آپ کا جی. ایک وقفہ لیتے ہیں اور مجھے دوسری امور کی طرف سے بات کرنی ہے, بلکہ مجھے یاد آیا اور اس کا تذکرہ میں آخر میں کرنا چاہوں گا, خاص طور پر جو سیز فائر ہوئی ہے فلسطین کے مسئلے پر, اس کی صورتحال پر گفتگو کرنا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے یہ جو 2 لوگوں کا کورٹ مارشل ہوا ہے اس کے کیا اثرات پڑیں گے اور اس کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتی ہیں. جی ناظرین کرام, اصل میں اس دوران میں جو ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا PJ میر صاحب سے, وہ قائم ہو گیا ہے. میں ان کی بھی رائے اس معاملے میں لینا چاہتا ہوں, ان کی رائے بھی لیتا ہوں, پھر دوسرے مسئلے کی جس طرح میں نے اشارہ کیا ہے جو کورٹ مارشل ہوا ہے اس کی طرف اس کے بعد آتے ہیں. PJ میر صاحب, ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جو پارٹیوں, بلاول نے جو بیان دیا تھا, پھر زرداری صاحب کا جو انٹرویو آیا کہ بابے جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, تو میں نے کہا یہ مسئلہ تو انکل سنڈروم کہہ لیں, کچھ کہہ لیجیے, بے نظیر نے بھی فیس کیا تھا. خورشید میر گئے تھے, کوثر نیازی گئے تھے, حفیظ پیرزادہ گئے تھے, ممتاز بھٹو بھی گئے تھے, پھر نصرت بھٹو کے ساتھ بھی انہیں ایک طرح کا ڈیل کرنا پڑا تھا. اور اس کے بعد خود مسلم لیگ میں یہ مسئلہ ایگزسٹ کرتا رہا ہے, جب چوہے نثار نے اور اب شاد خاقان عباسی نے, اور ہو سکتا ہے کچھ اور لوگ بھی اس بات پہ ناراض ہوں کہ مریم کو کیوں آگے لایا جا رہا ہے. تو یہ جو اس وقت ہو رہی ہے, یہ ہیلتھی, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہیلتھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے پارٹیوں کے اندر. کیا کہیں گے آپ اس کو سارا؟ نہیں جی, بالکل اچھی ڈیبیٹ ہے, ہیلتھی ڈیبیٹ ہے, ہونی چاہیے. کیونکہ جب آپ انکل سنڈروم کہتے ہیں تو بے نظیر نے, دیکھیں بے نظیر واز ناٹ اے پالیٹیشین. وہ یہ پالیٹیشین, یہ اور ان کی جو والدہ ہیں یہ بنی تھیں جب بھٹو صاحب جیل میں گئے تھے. اس کے بعد اور وہاں سے آپ نے ان کا ایک پولیٹیکل ایڈوینٹ دیکھا. تو جب انہوں نے پارٹی سنبھالی تو جو اسٹال وارڈس ہیں جن کے آپ نے سارے نام لیے ہیں, جتوئی صاحب اینڈ آل دیٹ, تو یہ سارے سائڈ پہ کیوں ہو گئے تھے؟ یہ اس لیے سائڈ پھر میرا خیال پرابلم پیدا ہوا ہے. اور بتا رہے تھے کہ لائٹ کا کوئی مسئلہ وہاں آ رہا ہے, جب وہ رابطہ ہوتا ہے تو ان سے بات کرتے ہیں. عامر صاحب, میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا, جس 2 بندوں کا کورٹ مارشل ہوا ہے اور یہاں لوگ کہتے ہیں آپ نے سزائیں سنا دی, ملک سے باہر ہیں, سنے بغیر کیسے سزائیں سنائی. لوگ دلیل دیتے ہیں کہ ایسا ہوا کرتا ہے. اور یہ ایک گویا اس طرف اشارہ ہے کہ جو آدمی, یہ فیس بک بھی یا دوسرے جو ادارے, ٹویٹر ہیں, یہ سارے ادارے ہیں, کہتے تو یہ ہیں کہ جو چیز ایک طرف سے ایکسیڈ کرے گی ہم اس کو روکیں گے. روکتے نہیں ہیں یہ, کیونکہ ان کی جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں وہ تو اخلاقیات کے بھی خلاف ہیں, اور سیاسی معاملات تو چھوڑ دیجیے گا. اور کوئی ملک اس کے بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کے آرمی چیف کو مختلف ناموں سے
ڈیروگیٹری ریمارک سے یاد کریں، ان کے صدر کو یاد کریں، جس کو بھی یاد کریں، تو کیا مطلب، اور افواہیں پھیلائیں اساس اداروں کے بارے میں ایسی چیزیں کریں. میر صاحب یہ سوشل میڈیا بھی آیا ہے، یہ بھی ایک نیا ہتھیار ہے جنگ کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ قوموں کے خلاف، کچھ ملکوں کے خلاف خاص طور پہ اسے استعمال بھی کیا جاتا ہے. پاکستان کو ہمیشہ سے ایک پروپیگنڈے کا ہم شکار رہے ہیں، اور اس میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ ادارے ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن بہرحال میرے نقطہ نظر سے کہ یہ بہتر ہے کہ ہماری پاک فوج نے اپنے اندر سے ایسے لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ خود ادارے کو ہی ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، اور بہت ضروری ہے اس کارروائی کا آگے بڑھنا. اور یہ کارروائی صرف اس حد تک نہیں رہنی چاہیے کہ جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر آ کے بہت پروپیگنڈا اور گھٹیا اور اس لیول کے اوپر کیا کہ اسٹیٹ کے خلاف. دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ وہ الفاظ جو استعمال ایک ہوتا ہے شخصیت کے خلاف، ایک ہوتا ہے اسٹیٹ کے خلاف. ہم یہی کہتے ہیں کہ شخصیت کے خلاف جدوجہد میں آپ باتیں بھی کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی تھی، ہمارا فوجی عامروں کے ساتھ لڑائی رہی، لیکن یہ لڑائی شخصیت کی حد تک رہی ہے، اداروں کے ساتھ نہیں. لیکن 9 مئی نے اپنے حد کو کراس کیا اور لڑائی ادارے سے بڑھتی بڑھتی ریاست کے ساتھ ہوئی. تو ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو کردار اس پروپیگنڈے کا حصہ ہیں وہ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ دونوں کا ہے، یا ایسے ان سے طاقتور لوگ بھی جنہوں نے ریاست کو چیلنج کیا، ادارے کو چیلنج کیا. دیکھیں میر صاحب یہ بات تو آ رہی ہے نا کہ فوج کے اندر ایک بغاوت کی کوشش تھی، یہ جو 9 مئی کو ہوا ہے، یہ باتیں آ رہی ہیں، نام بھی لیے جا رہے ہیں مختلف طاقتور آفیسرز کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کو یہ جلد از جلد کرنا چاہیے، جو اس کا ڈسپلن ہے اسے برقرار رکھنے کے لیے یہ ایک ضروری چیز ہے. اور یہ تو 2 غیر اہم سے آفیسرز تھے، لیکن انہوں نے جو میں حد کی ہوئی تھی جو انہوں نے کیا تھا، اس پہ تو ہر پاکستانی میرے خیال سے شرم محسوس کرتا. جی رضوانہ صاحب، آپ کیا کہیں گے اس صورتحال پر؟ 2 بندوں کو کورٹ مارشل کر دیا گیا ہے، ریٹائرڈ تھے، ملک سے باہر تھے، ریٹائرڈ بھی ارلی ایج میں ہو گئے تھے، میجر تھا ایک کیپٹن تھا، ایک اپنے آپ کو لکھتا ہے کہ میں وونڈڈ تھا. تو یہ سارا کیا چکر، کہ کون ہیں یہ لوگ جو سارا کر رہے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کو کیسے دیکھنا چاہیے ساری صورتحال کو؟ جی یہ لوگ کون ہیں وہ تو سارے جانتے ہیں، پاکستانی ہیں، اور بدقسمتی سے ان کو ہم پاکستانی کہہ رہے ہیں. اور ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا، آپ کا ماشاءاللہ اتنا تجربہ ہے اور بڑے جہاں دیدہ ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ یہ روش کب سے چلی. ٹھیک ہے، ٹھیک، اس روش میں جس انداز سے چلائی گئی، جس انداز سے اس روش کو پروموٹ کیا گیا، تو اس کے نتائج خدا نہ خواستہ یہ تو نکلنے ہیں ملک دشمنی کی حد تک. ہم زیادہ بات کریں تو ہمیں کہتے ہیں جی یہ مخالف ہیں، فلاں ہیں. پاکستان کے مخالف تو کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. ان کے جن ٹویٹر کا آپ نے حوالہ دیا ہے، میری ایک ہیبٹ ہے، میں کوئی ٹویٹ پڑھتا ہی نہیں ہوں ایسے جو نیگیٹو ہو، میرا دل دکھتا ہے. ملک تو اپنا ہے، اختلاف رائے جمہوریت کا حصہ ہے، اس میں بھی ہے، مگر دشمنی کی حد تک وہ اختلاف رائے نہیں ہے، وہ ایک وجہ اناج ہے سیاست، جو کہ بری بات ہے. ٹھیک نا، وہ قتل کے کیسوں میں یا کرمنل کیسز میں ہم FIR میں پڑھتے تھے کہ اس وقوع کی وجہ اناج یہ ہے. تو اس حوالے سے اس کی تھوڑی پاس ہسٹری ہے کہ کس زمانے میں 2018 سے آنورڈ کیسا یہ سوشل میڈیا میں طوفان اٹھا، کس کس کے خاندان تک نہیں گیا اور کیا کچھ نہیں کیا. اچھا کچھ اور لوگ بھی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو حوالہ دے رہے تھے ان کے بیانات کا، آپ انڈائریکٹلی تھوڑا سمبولک اشارہ کر رہے تھے، تو وہ لوگ تو پاکستان کے دشمن ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ جو کچھ سلوک ہونا چاہیے وہ میری نظر میں اس سے کم ہو. ٹھیک بات. اچھا، اگلی بات یہ ہے، میں تھوڑی سی کمپلیٹ کر لوں جی کہ فوج ایک ایسی سروسز ہے جو اپنے ریٹائرڈ فوجی کی زیادہ عزت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ریٹائرڈ فوجیوں کو سزا دینی، آپ یہ دیکھیں ڈسپلن ہے فوج کا، وہ ڈسپلن سے باہر نہیں جاتے. تو جو حوالے آپ دے رہے ہیں تو وہ ایک تو کس لیے دے رہے تھے، ڈیفینیٹلی ایجنڈے کا حصہ تھا کہ پاکستان کی فوج جو ہے بڑی مضبوط فوج ہے، الحمدللہ وی آر پراؤڈ آف اٹ. تو اس مضبوط فوج کو کیسے ملائن کیا جائے؟ ملک کے اندر بیٹھ کے تو نہیں کر سکتے تھے. ملک کے اندر بھی کیا، 9 مئی کو آپ کے سامنے ہے، ملک کے اندر 9 مئی کو جو کچھ ہوا اسی حوالے سے بھی
پاکستان کی ہائی کمان، فوج کی ہائی کمان نے کچھ افسروں کے خلاف ایکشن لیا ہے نا جی، ٹھیک ہے نا، تو اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں یہ کہنے کی کہ خدا نخواستہ کوئی انہوں نے کوئی مطلب ہے کہ ونڈکٹیو تھی یا کوئی اینیمیکل تھی، انہوں نے اپنے میرٹ پہ فیصلے کیے. تو یہ روش بند ہونی چاہیے، دیکھنا چاہیے اس روش کو جس نے ہوا دی اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ آخر اس روش کا میں نے حل کیا، میں نے اس کا وصول کیا کیا، میرے پاکستان کو فائدہ ہوا یا پاکستان کو نقصان ہوا، یا کیا یہ ارادہ تھا، کیا یہ مشن تھا، یا کیا تھا. یہ بہت بڑا ایک سوال ہے جو معزز ناظرین کی طرف چھوڑتا ہوں میں کوئی بات نہیں کرتا. ہاں بالکل. جی پی جے میر صاحب، میں رابطہ آپ سے کٹ گیا تھا، میں پہلے آپ سے پوچھتا ہوں اور محمود مولوی صاحب کے بعد میں بات کرتا ہوں، ان کو میں تفصیل کے ساتھ ان سے گفتگو کروں گا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دو باتیں آ گئی ہیں آپ کے سامنے. ایک تو جس پہ آپ پہلے بات کر رہے تھے نوجوانوں کی قیادت، پرانے لوگوں کی قیادت، بابے کیا کرتے ہیں، اور دوسرا یہ مسئلہ کہ دو لوگ کورٹ مارشل ہوئے ہیں. ان دونوں چیزوں پہ آپ تجزیہ دیں، کیونکہ کٹ رہی یا آپ کی لائن پتہ نہیں کیوں کٹ رہی ہے. یہ دعائیں دیں لیسکو کو جو مس مینجمنٹ کر رہی ہے. جی کبھی آتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں. ہم نیوکلیر اسٹیٹ کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ حالت ہوتی ہے لوگوں کے. میر صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں، میں آپ جواب پہ آتا ہوں. ان کے الیکٹریکل اپلائنسز جل گئے ہیں، سڑ گئے ہیں، اینڈ بیکاز آف دس الیکٹریسٹی فلکچویشن اینڈ نو ون کیئرز. باہر کریں ذرا، آپ 1 منٹ میں آپ کو بتائیں گے. وہ بہرحال بے نظیر صاحبہ کی بات کر رہا تھا کہ وہ سیاست میں نہیں تھی، جب وہ سیاست میں آئیں وہ ان ایکسپیرئنس تھی، پھر وہ انکل سنڈروم ہو گیا اور پارٹی جو کہ ایک نیشنل پولیٹیکل پارٹی تھی ریجنلائز اور مارجنلائز ہو اس کے بعد. یہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ آپ کے جو اسٹال بورڈ سے وہ تو نکل گئے تھے سارے. انفیکٹ خیر صاحب اگر سن رہے ہیں تو بلکہ بے نظیر نے انہوں نے مجھے کہا کہ بے نظیر سے ملاقات کرائے، ہم پرانی پارٹی کو ریوائیو کرتے ہیں، پرانے بندے لے کے آتے ہیں تاکہ، کیونکہ پارٹی کے اندر نئے بندے جو آئے ان کا تو زور ہی نہیں ہے، یہ تو جانتے نہیں ہیں لوگ ان کو کون ہے. تو ہم نے کوشش بھی کی کہ خیر صاحب ملے، ان کو کہا، لیکن یہاں اگر آئے تو پھر ان کا جلسہ خراب ہو گیا. اردو بازار کے اندر بہت بڑا جلسہ تھا، پھر انہوں نے مجھے کہا کہ بیوی کو بتائیں کیا ہوا. خیر اینی لمبی اسٹوری. Question is coming back to right now کہ اس وقت جو ہو رہا ہے، جو زرداری صاحب نے بات کی ہے، بہت عقل کی، سنجیدہ اور لانگ ٹرم بات کی ہے. آپ پرانے اسٹال بورڈز کو نہیں نکال سکتے، کیونکہ جب آپ ان کو نکالیں گے آپ کی پارٹی کا بیس ہی ویک ہو جائے گا. یہ جو نئے لوگ آپ آئے ہیں انہوں نے ایک طرح کا پارٹی کو بچانے کی کوشش کی ہے کہ جو پارٹی کے اندر ال فیلنگ ہو رہی تھی اس کی کوشش کی ہے. بلاول چاہتا ہے کہ نیا خون بھی آئے. اب دوسرے مسئلے پر کیا کہتے ہیں یہ لوگوں کو جو کورٹ مارشل ہوا ہے؟ دیکھیں جی، یہ بڑا دیر ہوا ہے، ہونا چاہیے تھا. اٹ ڈزنٹ میٹر ویدر سویلین ہے یا کوئی آرم فورسز کا ہے، ایکس ہے، جو مرضی ہے، جو اسٹیٹ کے خلاف بات کرتا ہے اور ویہیمنٹلی بات کرتا ہے، اور پرٹیکولرلی آپ کے آرمی چیف کو دیکھو. آرمی چیف کین بی ABCDE، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو مرضی نام لے لو. جو پوسٹ ہے آرمی چیف کی وہ ایک جوان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو جب آپ ایک جوان کے سامنے میڈیا کے اندر اپنے آرمی چیف کو جو مرضی ہو اس کو گندا کریں اور اس کی فیملی کے متعلق بات کریں، اس کے کیریکٹر کے متعلق بات کریں، تو جوان کا مورال کیا جائے گا؟ ٹھیک بات. یہ وہ جس سے پہلی گولی کھانی ہے آپ کے لیے، وہ کیا کرے گا؟ جی آپ اس کو ڈیمورلائز کر رہے ہیں، آپ اس کو آپ اپنی پوری آرمی کو بالکل ڈس ارے میں ڈال رہے ہیں. بھائی تنقید کرو، ناٹ ٹو دی ایکسٹینٹ what is happening. ٹھیک ہے. یہ پی جے میر صاحب ایک وقفہ مجھے لینا پڑ رہا ہے، وقفے کے بعد میں بات کروں گا خاص طور پر یہ فلسطین کی صورتحال پر، پھر آخری سیگمنٹ میں ہم تمام باتوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا، اب ہم فلسطین کی صورتحال پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. رضوانہ صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. اس وقت جو سیز فائر ہوا ہے، چھوٹا موٹا جیسا بھی ہوا ہے، کیا اس کے کچھ پازیٹیو اثرات نظر آتے ہیں؟ بائیڈن بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کروایا ہے، اب تو وہ کریڈٹ پہ لے رہا ہے اور آئندہ اس کے کچھ مثبت اثرات بھی پیدا ہوں گے. آپ کو نظر آتے ہیں؟ یا نتن یاہو تو کہہ رہا ہے کہ میں اس کے بعد اور شدت کے ساتھ حملے کروں گا. کیا نظر آتا ہے آپ کچھ؟ دیکھیں، جو کچھ ہو سکا، ہزاروں فلسطینی بے گناہ بچے شہید ہوئے، ٹھیک ہے جی، یہ سارا کچھ ہوا، تو یہ کیا چیز فائر ہے؟ قیدیوں کے بدلے قیدی لے رہے ہیں نا، تو اپنے بندے چھڑوا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور مثلا اسرائیلی یرغمالی ہیں، ان پر جو فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان یرغمالیوں کی آپ سٹیٹس دیکھیں،
اور بے گناہ فلسطینی عورتوں اور بچوں کا سٹیٹس دیکھیں تو دونوں یرغمالیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور اس کو ایکویشن کر رہے ہیں، برابری کر رہے ہیں جی. انہوں نے اتنے چھوڑ دیے، جیسے یہاں سے پتہ چلتا ہے جی 50 ماہی گیر ہم نے چھوڑ دیے اور 50 ماہی گیر ہندوستان نے چھوڑ دیے. انسان ہے وہ، دیکھے ٹی وی پہ بندہ دیکھ نہیں سکتا، ساری قوم ساری مسلم امت رو رہی ہے، ہمارا کنڈکٹ بطور مسلم امت کیا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ آئی واش ہے. اب فلسطینیوں نے یا حماس نے، ناٹ فلسطینی، حماس نے اب کیا تیاری کرنی، پیچھے بچا ہی کیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک. تو اب اس سیز فائر سے وقتی طور پر تو یہ تو ہوا جو خدا نہ خواستہ کوئی اور بے گناہ مارے جانے یا شہید کرنے سے بچ گئے، مگر وہ جو شہید ہو گئے، ان کا کوئی گھر اجڑ گئے، ان کو سیز فائر کیا سیز فائر ہے. فائر تو ہے، جب تک فلسطین کا ایشو ہے فائر ہے. ٹھیک بات. جہاں آگ جل رہی ہے فائر ہے، وہاں سیز کیا ہونا ہے. ٹھیک بات. ٹھیک بات. جی پی جے میر صاحب آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ دیکھیں جی، اس کی 2 سٹوریز ہیں. اس کی 2 سٹوریز بڑی سمپل ہیں کہ نمبر 1، یہ جو ایکشن حماس نے کیا ہے ان ریالٹی یہ بہت بڑی غلطی. کبھی بھی کوئی چیز کا مسئلہ جنگ سے نہیں ہوتا. ہم نے کتنی جنگیں لڑ رہی ہیں انڈیا کے ساتھ، کیا کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا؟ ہم جنگ ایک لڑے، ایسٹ پاکستان گوا بیٹھے. جنگ نہیں آپ کا سولوشن ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں. آپ کا ایک ہی سولوشن ہے بات کے ساتھ، ٹاکس کے ساتھ. یاسر عرفات اور شیمون پیرس، ان دونوں کو پیس پرائز ملا تھا، نوبیل پیس پرائز، اور یہ چل رہے تھے، لیکن حماس نے بیچ میں آ کے گند ڈالا، انہوں نے لڑائی شروع کر دی. میں نے تو سب کچھ دیکھا ہوا ہے اپنی آنکھوں سے. اب بات یہ ہے کہ جو رجوانا صاحب بات کر رہے ہیں، کیا کریں ہم؟ کتنے لوگ مار دیں گے اور کتنے مر جائیں گے؟ نفرتیں بڑھ گئی ہیں، کیا کریں گے؟ پھر بھی جا کے ٹیبل پہ ہی بیٹھیں گے ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک بات ہے. ایک ہی چیز ہے، ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرو دونوں. جی عمر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے میرے خیال سے ایک تو کمزوری ہے، دونوں نے باتیں کر دی، میں اس سے آگے بڑھتا ہوں کہ جب تک تمام عالم اسلام کے جتنے ممالک ہیں ایک پریشر لا کے یہ جب تک 2 ریاستیں وہاں پہ آزاد قائم نہیں ہوگی، فلسطینیوں کو علیحدہ ریاست ملے اور اسرائیل کی علیحدہ ریاست ہو، اور اس وقت تک یہ مسئلہ حل ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ بڑی طاقتیں تو اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں، اور جو ارد گرد سارے مسلمان ممالک ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے اب فلسطین کو میرے خیال سے بالکل تنہا چھوڑ چکے ہیں. تو پہلے تو ساری جتنے مسلم ممالک تھے ان کا ایک سٹانس ہوتا تھا، تو یہ چھوٹی موٹی سیز فائر اور یہ حملے اور اس طرح سے یہ تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، مزید الجھے گا، اور اس کا حل وہی ہے. میں حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ جہاں جہاں پہ مسلمان ممالک کے یا مسلمان کے اکثریتی علاقے ہیں ان کے حل کے لیے خود UN اپنی قراردادوں سے بھاگا ہوا ہے، مفرور ہے، اور اس کے اوپر نہیں بیٹھا جا رہا، جو کہ میرے خیال سے ایک کھلی جارحیت ہے. لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ تمام مسلم ممالک ایک زبان ہوتے، آواز اٹھاتے، وہ فلسطین ہے، کشمیر ہے. جب تک یہ اکٹھے ہو کے ایک بات نہیں کریں گے، اور معاملہ میں پی جے میر صاحب سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ جنگیں حل نہیں ہوتی ہے، جنگ کے بعد بھی تو بیٹھ کے مذاکرات کرنے، تو مذاکرات حل ہیں، لیکن مذاکرات کے لیے بھی آپ کو اپنی طاقت دکھانی پڑتی ہے، اور وہ طاقت یہ نہیں ہوتی حملہ کرنے سے، وہ طاقت آپ کی یونٹی ہوتی ہے، آپ کا اکٹھا ہونا ہوتا ہے. اور جب وہ اکٹھے ہوں گے تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے اثرات آئیں گے. یہ کہ مسلم ممالک اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ جب یہ اکٹھے ہوں اور کسی ایک موقف کے اوپر ہوں اور دنیا انہیں اگنور کرے گی، یہ ہو نہیں سکتا. اصل میں ہوا یہ ہے کہ شاید حماس کو بھی اتنا یقین نہیں تھا کہ دنیا ساری کی ساری دنیا، مغربی دنیا، مہذب دنیا سے کہا جاتا ہے، وہ اس طرح آنکھیں بند کر لے گی اسرائیل کے ان مظالم کے خلاف، اور اسلامی دنیا اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہے گی. شاید انہیں یقین نہیں تھا. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، ہم نے مختلف موضوعات پہ گفتگو کی ہے جی. فلسطین کے مسئلے پہ گفتگو کی ہے، ہمارے دو سابق فوجیوں کو سزائیں دی گئی ہیں اس کے بارے میں گفتگو کی ہے. ہم نے پاکستان کے اندر جو پرانی نسل اور نئی نسل کے درمیان ایک تصادم کی شکل تو نہیں ہے، ایک ڈیبیٹ تھی جو پولیٹیکل پارٹیوں کے درمیان شروع ہو گئی ہے، اس کے پازیٹیو اثرات پر بھی گفتگو کی ہے، نیگیٹو پر بھی گفتگو کی ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے، ساری گفتگو کی ہے. اب ہم صرف یہی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں اپنی بحث کو کہ ہم ایز اے نیشن، ایز اے پاکستانی اس وقت جہاں کھڑے ہیں اس وقت ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ آگے جانے کے لیے الیکشن جو ہمارے سر پہ کھڑے ہیں، کیا یہ مسئلے کا حل ہو سکتا ہے؟ کیا ہماری آواز عالمی مسائل کے بارے میں اس میں
بہتر قوت کی آ سکتی اس وقت تو نہیں آئی ہے، اور یہاں کیا ہم اپنے مسائل کو بہتر طریقے پہ حل کر سکیں گے، ہمارے اقتصادی مسائل، ہماری سلامتی کے مسائل، ہماری سیاسی استحکام کے مسائل۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو سروے آیا ہے اس کے مطابق پاکستانیوں کے اندر ایک طرح کی آسودگی کی کیفیت ہے، اس میں کوئی فرکشن سا، ایک تھوڑا سا بہتری پیدا ہوئی ہے۔ کیا آنے والے انتخابات اس بہتری کو آگے لے کے جائیں گے؟ پی جے میر صاحب، پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، جب تک ہم ایک دوسرے کو یہ جو ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ہر پارٹی کا، اس کو ہم ریموو نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہم کوئی بھی ایک گورنمنٹ آتی ہے ABCD تو ایک محاذ کھڑا ہو جاتا ہے، ARD MRD COD ہر چیز بن جاتی ہے، اینڈ دین بیک ٹو اسکوائر ون۔ آج وہی ہوا نا، یہ PDM بنائی ایک آدمی کے لیے، وہ آدمی سائڈ پہ ہو گیا، بیک ٹو اسکوائر ون۔ سو دا کوشچن از کہ ہمیں یہ وقت آ گیا ہے، اینڈ آئی تھنک ابھی میاں نواز شریف صاحب جو واپس آئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے سارے، یہ بیٹھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ایک سولوشن ہے، آئی کانٹ ڈسکلوز دیٹ، بٹ ان کے پاس ہے ایک سولوشن، بیٹھے سارے، اور جو جیتے گا الیکشن کے اندر اس کو آپ آنے دو۔ آپ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، مجھے ڈاؤٹ فل ہے یہ الیکشنز بھی۔ ایک دوسرا، اگر الیکشنز ہوتے بھی ہیں ان کو ایکسیپٹ کوئی نہیں کرے گا۔ سو کوشچن آتا ہے کہ جو آپ کا بہت بڑا کوشچن ہے کہ کیا کریں ہم؟ سر ایک ہی چیز ہے، ابھی آپ بیٹھ جائیں، ایک MOU سائن کر لیں آپس میں کہ جو بھی جیتے گا انڈر اینی سرکمسٹانسز ویدر سلیکٹڈ الیکٹڈ ریفلیکٹڈ اور واٹ ایور، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ دیٹ از دا وے فارورڈ۔ اگر نہیں کریں گے تو آپ اور میں یہی ڈبیٹس ہم کرتے رہیں گے ٹی وی پہ۔ جی رضوانہ صاحب، آپ کیا کہیں گے اس کو جو صورتحال ہے؟ انتخابات ہو جائیں یہ تو کہتے ہیں تو بھی مصیبت، نہ ہو تو بھی مصیبت، لیکن جمہوریت کو تو آگے بڑھنا ہے، کوئی بڑھتی دکھائی دیتی ہے؟ جی الیکشن جو ہے جی ایک ون آف دی سولوشن ہے، ناٹ دی اونلی سولوشن۔ ایک منزل کی طرف ایک راستہ ہے، اور حل صرف ہمیں اپنے ایٹیچیوڈز بدلنے کا ہے۔ اور جب ہم اپنے ایٹیچیوڈز بدلیں گے، اب ہر بندے کو پتا ہے کہ کس طرح کا پاکستان چاہیے، عام آدمی کو کس طرح کا پاکستان چاہیے۔ کیا اسی لڑائی جھگڑے میں وہ پاکستان کا حشر جو ہوتا ہے یہی دیکھتا رہے گا؟ آپ کی حکومت آ گئی تو میں نے کہا دھاندلی ہوگی، میری آ گئی آپ نے کہا دھاندلی ہوگی، ہوتی بھی رہتی ہے دھاندلی۔ الیکشن کون سے ٹرانسپیرنٹ کتنے ہوئے اس میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر جن کو دعوت کا کہتے ہیں جی دعوت دی گئی، فلان دی گئی اور انٹرپشن ہو گئی، میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے سیاسی پارٹیوں کو اپنے اندر کوئی ایک ایسا ایلیمنٹ پیدا کرنا چاہیے کہ کسی کو اس طرف مداخلت کی جو ہے نا سوچ بھی نہ ہو۔ ہاں ہمارے ادارے ہیں، ان کو ساتھ میں لا کے چلے، پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرے۔ اب میں اگر حکومت میں آؤں، میرا منشور پاکستان کو چلائے گا، آپ حکومت میں آئے آپ کو پاکستان آپ سے نہیں چلے گا، میں باہر اپوزیشن میں بیٹھ کے یا پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کہوں گا نہیں جی یہ میر صاحب کی تو حکومت ہی غلط ہے، یہ تو آئے بھی دھاندلی سے ہیں، یہ تو فلاں ہے۔ میری نظر میں دو مختصر باتیں ہیں، آپ کا پروگرام وائنڈ اپ ہونے والا ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس وقت پاکستان میں ڈیموکریسی کے ساتھ ساتھ اکانومی کا چارٹر بہت ضروری اور اہم ترین ہے۔ قوم کو پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کے بارے میں بتانا پڑے گا۔ کوئی بھی کہتا ہے کہ فوری مہنگائی ختم ہو جائے گی، مہنگائی ختم ہوگی، کنسسٹنٹ اسٹرکچرل چینجز کرنے کے بعد، پالیسیز بنانے کے بعد، کنسنسس ڈیولپ کرنے کے بعد لوگوں کو پتا ہوگا اتنا عرصہ نہ بجلی سستی ہوگی، اتنا عرصہ نہ کھانے پینے کی اشیاء سستی ہوگی، اتنا عرصہ ٹریڈ ڈیفیسٹ رہے گا، اتنا عرصہ ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ رہے گا، گیس نہیں ہوگی، گیس کی پرائیویٹ انڈسٹری کو دے۔ یہ ساری چیزیں قوم قربانی دینے کے لیے، پیٹ پر پتھر باندھنے کے لیے تیار ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جس کی حکومت آئی وہ لگے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ کرنے میں، یا اپوزیشن کہتی رہتی ہے ان سے کام نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے وہ اکانومی ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ملک کو چلانا ہے، ملک کی صنعت کا پہیہ، زراعت کی ترقی، روزگار کی فراہمی اور اسکلڈ لیبر مزدور، ہم اینٹیں اٹھانے والے کی وجہ اسکلڈ لیبر ہونی چاہیے، بچوں کی تعلیم، یہ اور آئی ٹی کا سیکٹر دیکھ لیں کتنا ماشاءاللہ بوم پہ جا رہا ہے۔ بڑا پوٹینشیل ہے میرے نوجوان نسل میں، بہت پوٹینشیل ہے۔ ان کو مس لیڈ کرنے کی بجائے، ان کو مس گائیڈ کرنے کی بجائے، نفرتیں پھیلانے کی بجائے ان کو صحیح راستے پہ لے جائے تو ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک جی عامر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ واٹ آر یور لاسٹ ورڈ؟ جی میرے خیال سے جو سب سے ضروری چیز ہے کہ پہلے سیاسی جماعتوں کے اندر ایک ڈائلاگ کا آغاز ہونا چاہیے، جس میں یہ جو ایک دوسرے کی بہت سی
آپ کے یہ جو بدگمانیاں ہوتی ہیں وہ آپ کے ملاقات سے، ڈائلاگ سے ختم ہو سکتی ہیں. اس کے بعد ہمیں آگے قدم بڑھ کے اب پاکستان کو ایک گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے جس کے اندر تمام ادارے موجود ہوں. ہر ادارہ کانسٹیٹیوشن کے تحت اپنے اپنے ڈومین میں کام کرے، لیکن ایک دفعہ ادارے یہ بھی طے کریں کہ اگر جیسے ہماری فوج نے کہا ہے کہ اسے اے پولیٹیکل رہنا ہے، آج قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بڑی بڑی غلطیاں اور بلنڈرز ہوئے ہیں، جیسے سیاستدان کہہ رہے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو ایک دفعہ مان کے تاکہ ہم آئندہ ایسی غلطیاں نہ کر سکیں. اور اس کے بعد جو بہت ضروری چیز ہے، دیکھیے میں پھر سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو حقیقی طور پہ عوامی جماعتیں بننا پڑے گا. ان کو یہ جو عوام کا حق حاکمیت، اگر ہم یہ مانگتے ہیں کہ سویلینز کو حق حاکمیت ملے تو پھر سیاسی جماعتوں کو بھی عوام کو حق حاکمیت دینا ہوگا. یہ جو اپنی جماعتوں کے اندر اشرافیاں ہیں، انویسٹرز ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جو آ کے قومی اسمبلی میں سینٹ پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں اور میجورٹی ادھر ادھر ہے، نہ مڈل کلاس کو نمائندگی ہے، غریبوں کی نمائندگی تو دور کی بات ہے، تو وہ یہ اشرافیاں ہیں جو ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. تو پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے اندر صحیح ریفارمز لا کے انہیں پولیٹیسائز کرنا پڑے گا، جمہوری جماعتیں بنانا پڑے گا تاکہ مڈل کلاس لوگ آگے آئیں، الیکشن سستا ہو، عام لوگ قیادت آئے اور نوجوان، جتنی تعداد میں نوجوان ہیں اتنی تعداد میں نوجوانوں کو موقع دیں. بزرگ رہنمائی کے لیے ضرور موجود ہوں، لیکن تحرک کے لیے متحرک لوگ ہمیں چاہیے. جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے تو بہتر نہیں ہوگا. ناظرین صاحب، آپ ساری گفتگو سنی، ہر پہلو سے ہم نے جائزہ لیا ان سارے معاملات کا جو اس وقت ہمیں نہیں دنیا کو بھی درپیش ہے. پاکستان کو جو مسائل درپیش تھے ان کا بھی تذکرہ کیا، کورٹ مارشل کے حوالے سے بہت سے حوالے آتے ہیں اس کا تذکرہ کیا. ہم نے پاکستان میں نئی قیادت پرانی قیادت کا حوالہ دیا، اکانومی کا قصہ ہم نے چھیڑا، ساری باتیں کی ہیں. خلاصہ یہ ہے آگے جانا ہے تو سیاسی جماعتوں کو مل کے بیٹھنا ہوگا اور عوام کو اپنے فیصلوں میں شامل کرنا ہوگا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.